نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی شفاء شریف کا درس جاری ہے۔ آج کے سبق میں فصل ثالث یعنی تیسرا سبق جو پہلے باب کا ہے، اور یہ باب جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے ان آیات میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں قرآن پاک میں بالکل واضح موجود ہیں، کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معلوم ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں سے جو بالکل واضح آیتیں ہیں ان کا تذکرہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باب میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے باب کے اندر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے۔ پھر دوسرے باب میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خاص وصف، یعنی آپ کی گواہی کے معتبر ہونے کو بیان کیا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت پر خود ہی گواہی دیں گے اور وہ معتبر ہوگی، آپ کی اپنی ذات پر گواہی معتبر ہے۔ اب تیسرا باب جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیسے فرماتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مرکز گفتگو بناتا ہے، مرکز کلام بناتا ہے، آپ سے جب خطاب ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سے تعظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہیں، یہ خطاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جب گفتگو کی جاتی ہے تو گفتگو کا انداز ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، آپس میں ان کے محبتیں کیسی ہیں، یہ ساری باتیں گفتگو ہی سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی بالکل سادے سے انداز میں گفتگو کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ آپس میں میل ملاپ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بنی ہوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ محبت سے گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں محبت ہے، کسی کے ساتھ انتہائی لطف کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بہت زیادہ محبت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، آپ سے کیسے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ یہاں پر قاضی ایاز مالکی ان میں سے چند چیزوں کو ذکر کریں گے، چند باتوں کو ذکر کریں گے۔ یعنی انہوں نے 3 آیتیں ذکر کی ہیں اور ایک انداز مزید آگے ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ذکر کی ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ روانہ ہونے لگے تو کچھ منافقین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، یعنی جنہوں نے اپنا کفر چھپایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا ہوا تھا، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ
ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینہ منورہ میں رہیں اور یہاں ہمارے چونکہ معاملات ہیں تو ان معاملات کو ہم دیکھتے رہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو۔ آپ علیہ السلام کا ان کو اجازت مرحمت فرمانا یہ بالکل درست تھا اور حق کے عین مطابق تھا۔ آپ علیہ السلام نے جو اجازت مرحمت فرمائی یہ خود قرآن پاک میں کچھ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے کھڑے ہونے کو، ان کے اس غزوے کے اندر آنے کو ناپسند کیا۔ کرہ اللہ بعاثہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اٹھنے کو، ان کے آنے کو ناپسند کرتا ہے، لہذا ان کو بیٹھے ہوئے کے اندر ہی شامل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، یعنی اگر یہ لوگ آ بھی جاتے تو انہوں نے کرنا فقط یہ تھا کہ تمہارے اوپر بوجھ بنتے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ فتنہ تلاش کرتے کہ تمہارے درمیان فتنہ ڈال دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ منافقین تبوک کے غزوے پر آپ کے ساتھ جاتے بھی تو انہوں نے جا کے بوجھ ہی بننا ہے، یعنی یہ مددگار نہیں بنیں گے، یہ نصرت کا، جیت کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ یہ آئیں گے تو الٹا بوجھ بنیں گے کہ جو شکست کی علامت ہے، لہذا ان کا نہ آنا بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بالکل حق کے مطابق اور عقل سلیم اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی اس کے مطابق آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ظاہر بے شمار ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، اس سے ہوا یہ کہ ان منافقین نے جانا تو کسی صورت بھی نہیں تھا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ منافقین باقاعدہ مدینہ منورہ میں گفتگو کر رہے تھے اس وقت کہ اگر حضور علیہ السلام نے ہمیں اجازت مرحمت نہ بھی فرمائی تو ہم بیٹھے رہیں گے، اور اجازت مرحمت فرما دی تو ہمارے پاس تو بہانہ ہو جائے گا۔ اب منافقین کے پاس ایک عذر ہوتا کہ ایک بات ہوتی کہ ہم تو حضور علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی حکمت ایک یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اگر ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے، حضور علیہ السلام ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے تو جو سچے اور جھوٹے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے کہ سچا کون ہے۔ اسلام جو لے کر آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی بات مانتے ہوئے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک پر چلا جاتا، اور جو جھوٹا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا۔ اگر آپ اجازت مرحمت نہ فرماتے تو یہ بات کیا ہو جاتی، بالکل واضح ہو جاتی کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، اس کے باوجود یہ یہاں پر بیٹھے رہے، اس کا مطلب کہ یہ منافقین ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک فعل تھا جو اپنی دانش کے مطابق اور واقعے کے مطابق بالکل درست تھا، لیکن مزید اس کے اندر حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تھی کہ اگر آپ علیہ السلام ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے تو یہ ہوتا کہ منافقین اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے اور مسلمان آپ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب گفتگو دیکھیں، انداز دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اجازت مرحمت فرما دی، وہ کام کیا جو جس میں مزید حکمت یہ تھی کہ آپ اجازت مرحمت نہ فرماتے، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نہ مرحمت فرماتے، اجازت نہ دیتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اور بات واضح ہو جاتی۔ یہاں حضور علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اب کسی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہونے پر کسی بات پر تنبیہ کرنے پر مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی غلطی کی، ارے آپ نے اس طرح کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرمانے سے پہلے ارشاد فرماتا ہے عفا اللہ عنک، اے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ یعنی ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا، ارے بندہ خدا یہ کیا کیا آپ نے؟
یعنی پہلے کسی کو کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ کا بیڑا پار ہو، اس طرح کے انداز گفتگو ہوتے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً فرمایا کہ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہ جو انداز گفتگو ہے اس کے بارے میں یہ علماء ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ ایسا کلام ہے جیسے کہتے ہیں بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ اپنے خاص الخاص امراء سے، خاص الخاص وزیر سے، بڑے بڑے وزیروں سے، کہ جب ان کو کسی بات پر تنبیہ کرنی ہو تو کہتے ہیں اصلحک اللہ، اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، اعزک اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے، پھر اس کے بعد جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اسی انداز میں عرب کے اس اسلوب کے اوپر یا دیگر زبانوں کے اسی انداز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا عفا اللہ عنکا، اے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اگر آپ اجازت مرحمت نہ فرماتے تو کیا ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتا کہ کون سچا ہے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو اجازت مرحمت نہ فرمانے میں یہ بات مزید ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے جو اجازت مرحمت فرما دی اس میں حکمتیں بے شمار تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا دانا وہی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ مزید حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن یہاں جو اصل بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام کیسے فرماتا ہے۔ تنبیہ کرنی ہے، تنبیہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی تھی کہ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ اچھا، معاف جو فرمانا ہے وہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عفا اللہ عنکا کا جو جملہ ہے یہ اس طرح کا ہے جیسا کہ ہم عام طور پہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی تکریم کے لیے، کسی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو کسی بات پر تنبیہ کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مطابق کوئی نہ کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بات اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر 4 قول ذکر کیے ہیں امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کیا کیا بیان فرماتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری اس کی تفصیل ہے۔ پہلا قول تو یہی ذکر کیا کہ ابو محمد المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام ابو طالب المکی صاحب قوت القلوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیل ھذا افتتاح کلام بمنزلۃ اصلحک اللہ واعزک اللہ، یعنی امام ابو محمد المکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ کلام کی ابتدا کرنا اس منزل پر ہے، اس درجے پر ہے، یہ کلام ایسا ہے جیسا کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یعنی بادشاہ اپنے خاص امیر کو، خاص بڑے آدمی کو کسی بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی اہم بات کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس طرح کے جملے ارشاد فرماتا ہے۔ اس کو تعجب کے جملے بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے اس طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعجب نہیں ہو سکتا، لیکن دوسروں کے لیے اس طرح کے جملے کیا ہوتے ہیں، تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دوسری بات امام عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام پر تنبیہ فرمانا چاہتا ہے جس کے اندر حکمت اگرچہ ہے، لیکن زیادہ حکمت اس کے اندر تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ فرمانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو بیان فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ عفا اللہ عنکا، اس کا ایک معنی امر والا بنتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، دعا دی جاتی ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے، اور ایک معنی اس کا ماضی کا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف فرمایا، یعنی آپ نے جو کام کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا کہ عفا اللہ عنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں مرحمت فرمائی۔ فرماتے ہیں قال عون بن عبداللہ اخبرہ بالعفو قبل ان یخبرہ بالذنب،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس بات پر تنبیہ فرمانی تھی، جس بات کی خبر دینی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معافی کا اعلان کر دیا کہ آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں تیسرا قول کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ محبوب کی ادنا ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں، محبوب کی ادنا ناراضی سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا محبوب جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے دل کو ٹھیس نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کی کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اور یہاں تو جو معاملہ ہے وہ ہے خالق حقیقی کا، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو سب سے پیارا ہے، سب سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ انعام فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر کریم ہے، سب سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ تو اور معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، تو محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اور محبت کیسی؟ بالکل بے غرض، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غرض سے بالکل پاک ہے، وہ تو کسی سے محبت اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اس کو کوئی غرض حاصل ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اللہ سے جو محبت ہے وہ خالص ہے بالکل۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں۔ اب براہ راست اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ لما اذنت لہم، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ تو اب جو محبوب ہے، جو محب ہے، اس کے لیے کلام ایسا ہے کہ فرماتے ہیں فقی ابو اللیث سمرقندی کہ کہیں اس کلام کی ہیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک نہ ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرما رہا ہے کہ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ سے محبت ہے، اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر براہ راست یہ کلام ہوتا لما اذنت لہم، تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی شاق گزرتی، اتنی بھاری ہوتی کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارکہ چاک ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی فرماتا ہے کہ آگے گفتگو فرمانے سے پہلے، کلام فرمانے سے پہلے ہی فرما دیا عفا اللہ عنک، آپ تسلی میں رہیے، آپ کے دل کو سکون رہے، تسکین حاصل کیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ آپ کو معاف فرما چکا، اگرچہ کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آگے جو کلام کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ محبوب و محب کے درمیان اگر بغیر اس کے کلام ہوگا تو کہیں آپ کے دل اقدس پر یہ چیز شاک نہ گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہوا، حالانکہ اس کا تصور نہیں، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی بیان فرما دیے کہ عفا اللہ عنک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے۔ یہ بات ذکر کر کے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پہلے عبارت دیکھ لیں کہ حق السمرقندی عن بعضهم ان معناه عافاك الله یا سلیم القلب لما اذنت لهم قال ولو بدأ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقوله لما اذنت لهم لخیف علیہ ان ينشق قلبه من هیبة هذا الكلام لیکن اللہ تعالیٰ برحمتہ اخبرہ بالعفو حتی سکن قلبہ۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کی ابتدا اپنے اس قول سے فرماتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، تو اس بات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف تھا کہ کہیں اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے آپ کا دل اقدس، دل مبارک شاک نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
پہلے ہی عفو کی خبر دی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بالکل پرسکون ہو گیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لما اذنت لهم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی بالتخلف، پیچھے بیٹھنے کی، حتی یتبین لک الصادق فی عذرہ من الکاذب، یہاں تک کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اپنے عذر کے اندر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ فرماتے ہیں وفی ھذا من عظیم منزلتہ عند اللہ ما لا یخفى علی ذی لب ومن اکرامہ ایاہ وبرہ ما ینقطع دون معرفت غایتہ نیایت القلب، یعنی اس آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں عظیم منزلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ کسی عقل مند کے اوپر مخفی نہیں ہے، کسی دانا پر مخفی نہیں ہے۔ جس کی عقل سالم ہو، عقل سلامت ہو، وہ بخوبی جان سکتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو عزت دی ہے اور آپ کے ساتھ جو بھلائی فرمائی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ گفتگو فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا دل مبارک بالکل پرسکون رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قول اور مزید ذکر کیا ہے جو ابو عبداللہ ابراہیم بن محمد نفتویا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ انہوں نے تو کمال کر دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ بالکل معنی ہی انہوں نے ایسا کر دیا کہ کمال ہو گیا۔ یہ مشہور ایک لغوی ہیں، نحوی ہیں، نفتویا، قال نفتویا۔ یہ نفتویا جیسا کہ میں نے پچھلے اسباق میں یعنی بخاری شریف کے درمیان آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، محدثین اس کو نفتویا، راہویا، ٹھیک ہے، سیبویا اس طرح پڑھتے ہیں، جبکہ جو نحوی ہیں، لغوی ہیں، وہ اس کو نفتوے، سیبوے، مردوے اس طرح پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، تو چونکہ حدیث کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، تو محدثین کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ نفتویا۔ تو امام ابو عبداللہ ابراہیم بن محمد نفتویا اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو اس طرف گئے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عتاب کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی کہ آپ نے کیوں اجازت دی۔ عتاب ہوا، عتاب یعنی کسی بات پر تنبیہ کرنا، عتاب کا مطلب عذاب نہیں ہوتا، عتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر فرماتا ہے، اپنے پیاروں پر عتاب فرماتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ پیش آیا تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ ھذا عاتبنی بھذا ربی، یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ تو عتاب میں ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سختی پائی جائے یا ناراضی پائی جائے، عتاب محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سرکار آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عتاب کے اندر بھی محبت والے اسلوب پائے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عتاب کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرماتے وحاشا من ذالک، بالکل دور کی بات ہے، ایسا ہے ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پاک ہیں۔ بل کان مخیرن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں، چاہیں تو اجازت نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ہو، اجازت دینے کی یہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کو اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو اجازت دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اجازت نہ دیں۔ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دے دی گئی تھی، اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں کہ وہ مدینے میں بیٹھا رہے، جس کو چاہیں اجازت دے کہ وہ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک پر چلے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر کیا مسئلہ رہ گیا۔ ہاں، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ آپ ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے تو مزید بات یہ واضح ہو جاتی کہ کون آپ کے ساتھ سچا ہے اور کون آپ کے معاملے میں جھوٹا ہے۔ تو لیکن جب آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تو لا حرج علیہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں قال نفتویا ذهب الناس الى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاتب بهذه الآیہ وحاشاہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس آیت میں عتاب کیا گیا ہو، بل کان مخیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مختار تھے، آپ کو تو اختیار دیا گیا۔
فلما اذین لہم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، اعلمہ اللہ تعالی انہ لو لم یأذن لہم لقعدوا لنفاقہم، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیٹھے رہنے کی اجازت نہ دیتے تو بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے بیٹھے رہتے، جیسا کہ انہوں نے خود گفتگو کی تھی کہ اگر اجازت دیں گے تو بھی ٹھیک، نہیں بھی اجازت دیں گے تو ہم نے بیٹھے ہی رہنا، ہم نے جانا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْإِذْنِ لَهُمْ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کو اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 4 اقوال ذکر کرنے کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، ایک مسلم کی زندگی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیرت کو قرآن پاک کے مطابق بنائے، اپنے اخلاق کو قرآن پاک کے مطابق بنائے، اور جیسے قرآن کے آداب ہیں اسی آداب کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے کہ قرآن کس انداز میں زندگی گزارنے کا، کس انداز میں گفتگو کرنے کا، کس انداز میں لینے دینے کا، کس انداز میں کام کرنے کا بیان کرتا ہے، وہی انداز ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ جو معارف حقیقیہ ہیں ان کا عنصر ہے، یعنی بندہ جو حقیقت جاننا چاہتا ہے، عالم کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، یا اپنی حقیقت جاننا چاہتا ہے، یا اس دنیا میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی آخرت کو اس نے کیسے سنوارنا ہے، آداب دینیہ جو ہیں وہ کیسے اپنے صحیح کرنے ہیں، ان تمام کے لیے قرآن پاک بنیاد ہے، یہ گلستان ہے، اس کے اندر وہ آداب ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر آپ اپنی زندگی کو بالکل درست کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت عین قرآن پاک کے مطابق تھی۔ اس بات کو بیان فرمایا کہ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، لینے دینے کے اندر، معاملات کرنے کے اندر، گفتگو کے اندر قرآن پاک کے انداز کو بندہ اپنائے۔ مسلم جو چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ قرآن پاک کے انداز کو اپنائے۔ پھر فرماتے ہیں اب غور کرو کہ رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے کلام فرماتا ہے۔ یعنی بندہ قرآن پاک کے انداز میں، قرآن پاک کے طریقہ کار کے اندر اپنی سیرت کو ڈھالے گا تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اس کو کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے اندر مبالغہ فرمایا ہے، تعظیم و توقیر میں مبالغہ فرمایا ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام نعمتیں دینے والا ہے، جو تمام نعمتیں دینے والا ہے، اور وہ ہر ایک سے مستغنی ہے، وہ خلائق سے مستغنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحمت فرما رہا ہے، نعمتیں فرما رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام فرمانے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر انعام فرمانے والے نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کلام فرماتا ہے تو کتنا پیارا انداز ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پوری بات کو کہ قال الفقی القاضی رحمہ اللہ تعالی یجب علی المسلم المجاہد نفسہ الرائد بزمام الشریعۃ خلقہ ان یتأدب بآداب القرآن فی قولہ وفعلہ ومعاطاتہ ومحاوراتہ۔ یہ وہی گفتگو ہے جو میں نے پیچھے کر دی کہ مسلمان کو ہر معاملے کے اندر قرآن پاک کے آداب کو اختیار کرنا چاہیے۔ فہو عنصر المعارف الحقیقیہ، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ معارف حقیقیہ کا عنصر ہے۔ وروضۃ الآداب الدینیتی والدنیویتی، اور دنیاوی آداب ہوں یا دینی آداب ہوں، اس کا یہ کیا ہے؟ گلستان ہے۔ وَلْيَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْمُلَاطَفَةَ الْعَجِيبَةَ فِي السُّؤَالِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ
المنعم علی الکل المستغنی عن الجمیع. تو اس لطف کے اوپر ملاطفت یعنی لطف کرنا، مہربانی کرنا، اس مہربانی پر ذرا غور تو کرو، عجیب مہربانی کے اوپر ذرا غور تو کرو کہ رب الارباب یعنی اللہ تبارک و تعالی، المنعم علی الکل جو تمام کے اوپر انعام کرنے والا ہے، المستغنی عن الجمیع جو ہر ایک سے مستغنی ہے، وہ اپنے محبوب سے سوال کیسے کرتا ہے؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب گفتگو فرماتا ہے تو اس کا انداز دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کس طرح استفسار فرما رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے. فرمایا وَيَسْتَشِيرُ مَا فِيهَا وَيَسْتَنِيرُ مَا فِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ، اور اس میں جو فوائد ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بالکل واضح ہیں. وَكَيْفَ ابْتَدَأَ بِالْإِكْرَامِ قَبْلَ الْعَطْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمانے سے پہلے کس طرح اکرام کے ساتھ، تعظیم دینے کے ساتھ ابتدا فرمائی. وَآنَسَ بِالْعَفْوِ قَبْلَ ذِكْرِ الذَّنْبِ إِنْ كَانَ ثَمَّ ذَنْبٌ، یعنی آپ کی بات کو ذکر کرنے سے پہلے ہی آپ کو معافی دے کر مانوس کر لیا، انسیت دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کہ اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہوتی بھی، یہاں پہ کوئی خطا ہوئی بھی ہوتی، تو اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ معافی عطا فرما دی، اس سے پہلے ہی معافی عطا فرما دی. لیکن فرماتے ان کان ثم ذنب، یہ تو اس صورت میں کہ جب ایسا ہوتا، یہاں پر تو ایسا ہے ہی نہیں، یہاں پر تو ایسا ہے ہی نہیں. اگر ہوتا بھی تو بھی اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت جو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہے، کلام کا انداز کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے. اس آیت کی جو شان نزول ہے پہلے اس کو سماعت فرما لیجئے. قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں. ایک تو یہ کہ ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع سجدہ نہیں کریں گے. دوسری یہ کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں گے. تیسرے یہ کہ لات کو پوجیں گے تو نہیں مگر 1 سال اس سے نفع اٹھائیں کہ اس کے پوجنے والے جو نظریں چڑھانے آتے ہیں اس کو ہم وصول کر لیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کچھ بھلائی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہ ہو، اور بتوں کو توڑنے کی بابت تمہاری مرضی، اور لات و عزیٰ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت میں ہرگز نہ دوں گا. اس پر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو کہ ہم فخر کر سکیں. اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی قبیلہ ثقیف کے چند لوگ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام لے آتے ہیں لیکن آپ ہمیں 3 باتیں ہماری مان لیں. نمبر 1 کہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے. تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر رکوع سجدہ نہ ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی بت ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. تو حضور نے فرمایا مقصد اصلی کیا ہے؟ بتوں کا توڑنا ہی ہے نا، تو ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے نہ ٹوٹیں. اور جہاں تک رہا لات و عزیٰ پر جو چڑھائے جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایسی پھر ہمارے لیے کوئی بات کریں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر ہمیں فوقیت حاصل ہو. اور پھر لوگ اعتراض کریں کہ بھائی ان کو کیوں الگ سے فوقیت مل رہی ہے، کیوں ان کو اکرام مل رہا ہے، تعظیم مل رہی ہے. تو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آیت نازل فرمائی ہے. تو یعنی حضور علیہ السلام کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن حضور علیہ السلام اس طرف مائل نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس انعام کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے.
تو اللہ نے ثابت قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ کیا ہی نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف جھکے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ تعلیق بالمحال کے قبیل سے ہے، تعلیق بالمحال کے قبیل سے، یعنی ایسی شرط لگانا کہ وہ شرط ہو ہی نہ سکے۔ جب وہ شرط نہیں ہو سکے گی تو پھر مشروط بھی، یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوبہ آپ ان سے فرمائیے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کو پوجنے والا ہوتا، لیکن یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو، لہذا میں پوجنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے، یہ جو کفار آئے تھے آپ ان کی طرف اس وقت جھکتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لہذا آپ ان کی طرف بالکل نہ جھکے۔ اس میں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اولاً یہ سماعت فرما لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو بظاہر خطائے اجتہادی ہوتی ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہرگز ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کام خطا کے طور پر ہوتا ہے، خطا اجتہادی کے طور پر ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ گندم کھا لینے کا، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانا، اس طرح کے جو بعض معاملات پیش آئے ہیں، اس کے بارے میں اولاً قاعدہ یہ ہے کہ یہ باتیں صرف اسی وقت بیان کی جائیں گی جب قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو، جب قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو یا دین کی ایسی باتیں بتائی جا رہی ہوں کہ جس کے ضمن میں یہ چیز آئے تو وہاں پر قرآن و حدیث کی باتوں کے درمیان اس کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ان چیزوں کو بیان کرنا علماء نے حرام لکھا، اور کہ اگر اس میں توہین مقصود تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو توہین ہے، ادنا توہین، وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اس طرح کے معاملات پیش آئے، ہرگز کسی نبی سے یہ تصور ہی نہیں کہ وہ گناہ ہوا، بلکہ ان سے وہ خطا ہوئی۔ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ خطا اجتہادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، تنبیہ فرمائی۔ لیکن سب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قاضی ایاز مالکی بعض متکلمین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب ان سے ایسی خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، اس کے بعد تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسے کلام فرماتا ہے، کیسے گفتگو فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ علیہ السلام سے خطا ہوئی نہیں، اجتہادی خطا ہوئی بھی نہیں، جو ہونی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ نے تنبیہ فرما دی تاکہ آپ اس خطا کے اندر اصلاً پڑیں گے ہی نہیں۔ دوسروں کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا تو کیا پیش آیا کہ ان کو پہلے معاملہ پیش آ گیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، آپ کو بالکل ثابت قدم رکھا ہوا ہے، آپ کے دل کو پختہ کیا ہوا ہے، لہذا آپ ان کی طرف مائل ہوں گے نہیں۔ مائل اس وقت ہوتے جب ہم آپ کے دل کو پختہ نہ رکھتے اور آپ کی قدم کو ثابت نہ رکھتے، لیکن ہم نے ثابت رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ قال بعض المتكلمين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة وهذه غاية العناية۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پہلے ہی تنبیہ فرما دی تاکہ آپ علیہ السلام جو محبت کا تقاضا ہے اس کی انتہا پر رہیں، اصلاً وہ بات ہی واقع نہ ہو کہ جس سے محبت کے اندر کوئی حرف آ سکے، کوئی بات آ سکے، کچھ کلام ہو سکے، ایسا کوئی معاملہ پیش ہی نہ آ سکے۔ اس سے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے آپ کے دل کو بالکل
ثابت رکھا ہوا ہے، مضبوط رکھا ہوا ہے، آپ کے قدموں کو ہم نے مضبوط رکھا ہوا ہے۔ وَهَذِهِ غَایَةُ الْعِنَایَہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے، آپ علیہ السلام کی طرف مکمل اور کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ ہے۔ فرماتے ہیں ثم انظر کیف بدأ بثباتہ وسلامتہ قبل ذکر ما عتبہ علیہ وخیف ان یرکن الیہ ففی اثناء عتبہ براءتہ وفی طی تخویفہ تأمینہ وکرامتہ۔ یعنی اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثابت قدم رہنے اور کیسے حضور علیہ السلام کے سلامت رہنے کا تذکرہ فرمایا قبل اس کے کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا جس پر آپ کو تنبیہ فرمانی ہے، جس پر آپ کو تنبیہ فرمانی ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سلامت رہنے کو ذکر فرما دیا، اور جس بات کی طرف آپ کے مائل ہونے کا خوف کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ ففی اثناء عتبہ براءتہ، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کر دیا کہ اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ مائل ہوتے، لیکن ہم نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے لہذا آپ اس سے بری ہیں۔ تنبیہ فرما رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا فرما رہا ہے؟ برات کو بھی ظاہر فرما رہا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو ایک بات کے اوپر تنبیہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کا امن اور آپ کی کرامت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ دو آیتیں مکمل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح کلام فرمایا ہے اس کے یہ دو جز تھے۔ باقی آگے ایک اور آیت ہے اور ایک اور طریقہ کار ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سبق کے اندر اسی گفتگو کو مستقل رکھیں گے، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہاں پر کمال گفتگو فرمائی ہے اپنے رسالے میں، اپنی کتاب کے اندر تجلی الیقین میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سبق کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کا کامل ادب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب بیان فرما رہا ہے کہ گفتگو میں کیسا ادب کرنا چاہیے، کیسا احترام کرنا چاہیے، اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہاں پر قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 آیتیں ذکر کی ہیں، اپنے ذوق کے مطابق 3 آیتیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں ہی نہیں ہیں اور 3 انداز ہی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام کے انداز ہیں قرآن پاک میں وہ مختلف ہیں، اور اس پر 20 آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمانا تو بہت ہی اونچی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اور ان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو ہوئی سورہ واللیل کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اور جب آپ کے معاملات پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں بھیجا کہ جاؤ، جبریل امین آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، کیا صدیق اکبر بھی مجھ سے راضی ہیں؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے محبوبوں سے اس طرح کی گفتگو فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے گفتگو کا انداز اور جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، اس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا کامل ادب اور احترام عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر چھوٹی سی ایک بات میں عرض کرتا چلوں
یعنی یہاں پر جو چیز یاد آتی ہے وہ امیر اہل سنت کا انداز یاد آتا ہے. یعنی ویسے تو بزرگ ہر ایک حضور علیہ السلام سے اس طرح کی انداز اپناتے رہے، لیکن امیر اہل سنت کا بھی ایک منفرد انداز ہے گفتگو کا، کہ جب حضور علیہ السلام کی بات آتی ہے تو میں نے بس ایک میرے ذہن میں ایک عرصے سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے اس حوالے سے خاص، کہ آپ کی گفتگو کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. ایک مسواک والا واقعہ وہ بھولتا نہیں مجھے، کہ ہم جب مسواک والا واقعہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا حضور علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک درخت کی ٹہنی جو ہے اس کو توڑا، اس میں سے 2 مسواکیں بنائیں. تو عام طور پہ ترجمہ جو کر دیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بالکل سیدھی تھی، دوسری ٹیڑھی تھی. تو سیدھی مسواک حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو دے دی اور ٹیڑھی والی اپنے پاس رکھ لی. امیر اہل سنت نے مذاکرے کے دوران، مدنی مذاکرے کے دوران بڑی پیاری بات فرمائی کہ وہ سیدھی والی مسواک تو دے دی صحابی کو، اب وہ آگے ٹیڑھی مسواک کہنا جو ہے نا وہ زبان اٹک گئی کہ میں ٹیڑھی کیسے کہوں کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر ہے. یعنی وہ اس مسواک کو میں ٹیڑھا کیسے کہوں کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہے. تو پھر آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ والی مسواک کہ جو محبت سے آپ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی. تو یہ گفتگو کے انداز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام سے واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا.